مجھے میں نے کچھ دن پہلے اس کی کتابیں یہاں پہ ایک لائبریری ہے اس کا حصہ بنا تو میں نے وہاں سے اس کے 0 پوائنٹ نکالی کتابیں اور اس کے بعد اس کو پڑھنا شروع کیا. ایک کالم بڑا زبردست تھا. اس میں کہتا ہے کہ میں اور میرا ایک دوست تھا, وہ کینیڈا میں میری ملاقات ہوئی تھی اس سے, میں نے اس کے ساتھ 2-3-4 مہینے گزارے تھے. تو وہ اچانک مجھے اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر مل گیا. اب ہاتھ ہی ملایا تھا تو انہوں نے اعلان کر دیا جی کہ آپ کی پرواز جو ہے نا وہ آپ جلدی سے بیٹھے. بورڈنگ ہوئی, میں بیٹھ گیا اندر جا کے. اب میں بالکل جو ہے میری جو کھڑکی تھی وہ اس کی سائڈ پہ مجھے سیٹ ملی. جب مجھے سیٹ اس سائڈ پہ ملی تو وہ دوست جو تھا نا وہ بھی, جب اس کو بھی میرے ساتھ ایک سیٹ خالی پڑی تھی, اس کے ساتھ والی سیٹ جو ہے نا اس کو الاٹ ہوئی تھی, وہ آ کے بیٹھ گیا اس کے اوپر. اب وہ میری کوشش تھی کہ یار وہ میرے ساتھ اس طرح یہ آدمی بیٹھے اور ہم بات شروع کر دیں, کیونکہ تقریباً 35 منٹ کا سفر ہوتا ہے اسلام آباد سے لاہور کا, اپروکسیمیٹلی جو سفر ہے, ویسے ہی گھنٹہ لگتا ہے اس میں. تو کہتا ہے کہ میری پوری کوشش, ہم بات شروع کرنے لگے ہیں تو میں نے اس کو بلایا, جو ہماری وہ تھی ایئر ہوسٹس تھی, اس کو بلایا. میں نے کہا کہ کیا ہم اپنی سیٹ تبدیل کر لیں اگر آپ اجازت دیں. تو اس نے کہا نہیں, سیٹ تبدیل ہو سکتی کیونکہ اب وقت گزر چکا ہے. ہاں کوئی آدمی شخص آئے تمہاری جو سیٹ والا جو خالی پڑی ہوئی سیٹ, تو آپ اسے ریکویسٹ کر لینا. تو کہتے ہیں کہ بس وہ جب بالکل چلنے لگا, جو فلائی کرنے لگا طیارہ, تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت موٹا آدمی پسینوں سے بھیگا ہوا, اور میں نے سمجھا شاید پیچھے جائے گا. میں نے دیکھا تو اس نے اشارہ کیا اور وہ ہمارے درمیان میں بیٹھنے لگا. تو میں نے کہا کیا ہم آپ سے سیٹ چینج کر لیں. اس نے کہا نہیں, اور یہ کہہ کے وہ بیٹھ گیا. کہتا ہے کہ وہ اتنی اس کے جسم سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی جو مجھے بڑی عجیب سی لگی. اور دوسرا مجھے اس بات کا بھی دکھ تھا کہ میں اپنے دوست کے ساتھ 35 منٹ باتیں کرتا, کوئی اس سے پوچھتا, وہ مجھے بتاتا, تو میں ایک اچھا وقت گزرتا. لیکن میں مسلسل جو ہے میں نے اور کچھ نہیں کر سکا. میں نے تسبیح نکالی اپنی جیب سے اور میں تسبیح کرنے لگ پڑا. اور میں کبھی باہر دیکھتا ہوں, اس کی طرف نہیں دیکھتا, کیونکہ اس کے جسم سے, اس کے منہ سے ایسے بدبو آ رہی تھی, مجھے بڑا گھن آ رہی تھی اس سے, اور دوسرا دکھ بھی ہو رہا تھا اس بات کا. تو میں اس دوران, وہ جو میرا دوست تھا اس نے موبائل نکالا اپنا اور اس کے اوپر وہ کچھ کام کرنے لگ پڑا. کہتے ہیں 35 منٹ کیسے گزرے مجھے نہیں پتا. میں صرف یہ سوچتا رہا کہ اس شخص نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے, اس شخص نے زیادتی کی ہے, پریشانی کی ہے مجھے. آخر پہ کہتے ہیں جب تیارہ رکا اسلام لاہور آئے, لاہور اترتے ساتھ ہی میں نے اس کو ایک سائڈ پہ جلدی سے اس کو پکڑایا اور ہم گئے. اور میں مسلسل ایک بات کر رہا ہوں اس سے کہ اس شخص نے ہمارے ساتھ زیادتی کی, اس شخص نے ہمارے ساتھ زیادتی کی, اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا ایسے, یا میرے ساتھ سیٹ چینج کرتا, کیونکہ بیٹھنا ہی تھا اس نے, تو ادھر بیٹھ جاتا تھوڑا سا. کیا کہتا ہے جب باتیں کیے جا رہا ہوں, سوچے جا رہا ہوں اس کو مسلسل, اور وہ میرا دوست جو تھا خاموشی سے میری باتوں کو سن رہا ہے. تو میں نے کہا یار تم پریشان نہیں ہو, تم نے بھی تو 35 منٹ وہی گزارے ہیں جیسے میں نے گزارے ہیں, تو آپ کو کوئی دکھ نہیں پہنچ رہا, مجھے بڑا دکھ پہنچ رہا ہے. تو اس نے بڑی اچھی بات کی مجھ سے, کہنے لگا کہ میں نے اپنے باپ سے سیکھ لیا ہے. میں نے کہا کیا سیکھ لیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے سیکھ لیا ہے کہ کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے. مجھے پتا چل گیا تھا کہ یہ جو پریشانی مجھے آئی ہے یہ 35 منٹ کی ایکسپائری ہے اس کی, 35 منٹ کے بعد ختم ہو جائے گی پریشانی. اور میں تو ایک دفعہ بھی آپ سے کوئی بات نہیں کی اس مسئلے میں. اس نے کہا کیسے سیکھا تھا آپ نے؟ اس نے کہا میں نے سیکھا تھا کہ ہمارے پڑوس میں ایک شخص آ گیا, وہ رہنا شروع ہو گیا, وہ ہمیں کرکٹ نہیں کھیلنے دیتا تھا, ہمیں کچھ بھی نہیں کھیلنے دیتا تھا, باہر نکلنے نہیں دیتا تھا وہ شخص. جیسے ہم کوئی وکٹ سے آتے تھے وہ جا کے ہاتھ میں چلا دیتا تھا ہماری وکٹس. تو میں اپنے باپ کے پاس آیا, آپ نے کہا کہ ابا جی اے ساڈا پڑوسی سارے نال لے کر رہے گا. کہتا کوئی گل نہیں پتر, اس پریشانی نے ایک وقت جا کے ختم ہو جانا. تو کہتا وہ بیسیکلی کرایہ دار تھا, 2 مہینے کے بعد وہ وجہ ہوئی وہ چلا گیا. اس کے بعد پھر ہم دوسرا سے زندگی گزارنا شروع کرتے. تو اس طرح آج ہم نے ایک چیز بڑی اہم سیکھنی ہے کہ کوئی بھی آپ کی زندگی میں پریشانی آ گئی, تکلیف آ گئی کوئی بات نہیں, آنی ہے, تو کیا اس کی ایکسپائری نہیں ہوگی, لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں اس بات کو. اور جو شخص بھی زندگی میں اس ایکسپائری کو سمجھ جاتا ہے وہ ایک بہترین زندگی گزارتا ہے. ادروائز
وہ 35 منٹ جیسے اس کو گزرے ہیں، اسی طرح سے ہماری زندگی ساری کی ساری اس طرح سے گزر رہی ہوتی ہے۔ آپ جہاں پہ بھی ہیں، مجھ سے آپ میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے فون کیا، بتایا مجھے کچھ زندگی میں، جب میں نے دیکھا اس کی زندگی کو دیکھا تو صرف وہی ہے کہ وہ اس بات کو ماننے کے لیے نہیں ہے، کہ بات تیار نہیں ہے کہ کیا اس کی جو پریشانی مجھے آ گئی ہے کیا اس کی ایکسپائری ہے یا نہیں۔ کبھی آپ غور کرنا، کیا خوشی کی ایکسپائری نہیں ہوتی ہے؟ تو کیا اس سے غمی کی ایکسپائری نہیں ہوگی؟ ہوگی یا نہیں؟ تھینک یو ویری مچ جی، یہ تو ہماری آج کی بات تھی جو آپ سے میں نے شیئر کرنی تھی، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ آپ یہ لے کے جائیں گے اور اپنی زندگی میں اس کو کہیں نہ کہیں رکھیں گے۔ اگر یہ آپ اس کو سمجھ جاتے ہیں نا، تو میں کہتا ہوں کہ آج کے بعد اپنی زندگی کی نئی شروع ہو جائے گی، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اس پیٹرن کو استعمال کیا، وہ ایک بہترین زندگی گزارنے کے قابل آ گئے۔ ادروائز ہوتا کیا ہے کہ جب پریشانی آتی ہے تو آدمی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ دھن میں سفر کر رہا ہے، اور یہ دھن ختم ہونی ہی نہیں کبھی، اس طرح سے محسوس کرتا ہے۔